ونسلم على رسوله الكريم اما بعد معززین و محترمین و مکرمین حضرات علماء کرام، پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو عقائد اہل بدعت کے ہیں ان کا اور ہمارا اختلاف فروعی نہیں ہے، اصولی ہے۔ بعض ہمارے لوگ غلط فہمی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا فروعی اختلاف ہے۔ غلط بات ہے، ہمارا اہل بدعت سے فروعی نہیں اصولی اختلاف ہے۔ فتاوی رشیدیہ کو پڑھ لیں، فتاوی محمودیہ کو پڑھ لیں، دیگر اکابر کی تحریریں پڑھ لیں، امام اہل سنہ الشیخ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کو پڑھ لیں، دیگر اکابر کو پڑھ لیں، ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمارا ان سے اختلاف اصولی ہے، فروعی نہیں ہے۔ اس پر آپ کے مسائل اور ان کا حل شہید ملت اسلامیہ، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کی تحریریں بھی شائع ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، مظاہر العلوم سہارنپور کا فتویٰ، یہ سارے فتاوی جات اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اخیر لے دو میں نے جو عرض کیے یہ آپ کے مسائل کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں۔ پرانا 10واں ایڈیشن یعنی 10ویں جلد تھی اور نیا ایڈیشن جو ہے اس کی پہلی جلد ہے۔ دونوں فتوے دارالعلوم دیوبند کا اور مظاہر العلوم سہارنپور کا فتویٰ موجود ہے کہ ہمارا ان سے اختلاف اصولی ہے، فروعی نہیں ہے۔ اس لیے فروعی کا قول ایسا آدمی تو کر سکتا ہے کہ جسے صحیح طور پر بات کی سمجھ نہ ہو، غلط سمجھا ہو، لیکن ایک محقق آدمی اور ایک علم و فہم اور فراست رکھنے والا اور دین کا درد رکھنے والا ایسا قول نہیں کر سکتا کہ ہمارا اہل بدعت سے فروعی اختلاف ہے۔ نہیں، ہمارا ان سے اصولی اختلاف ہے۔ اس کی وجہ کہ وہ ایسے عقائد تراش چکے ہیں اور غیر اللہ کے لیے ایسے عقائد کو تسلیم کیے ہوئے ہیں جن پر آج سے نہیں، فقہا قرن اول سے فتوی تکفیر دے رہے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک مسئلہ آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب کا مسئلہ تو بس ایسا نہیں ہے، یہ تو فروعی سی بات ہے۔ اب آپ خود سوچیں، مسئلہ آیا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ ہوتا رہتا ہے گھر میں جھگڑا۔ آپ میں سے جو متزوجین ہیں ان کو پتہ ہوگا، اور جو مجردین ہیں وہ بیچارے ابھی اس سے واقف نہیں ہیں۔ ایک کورس شادی کورس بھی ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شادی کا، بیوی کو بسانے کا، اس کے ساتھ رہنے کا ان کو طریقہ بتایا جائے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ہمارے جو دیہاتی لوگ ہیں وہ ٹمبے سے کام لیتے ہیں۔ ٹمبا سمجھتے ہو؟ ٹمبا کہتے ہیں سوٹے کو، لکڑی کو، عصا کو، بس وہ اس سے کام لیتے ہیں۔ چل بھائی سیدھی ہو بھائی، یہ کر دے وہ کر دے فلاں ایسے۔ یہ
یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. کتنے جو آپ کے سامنے کیس آئیں گے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوگی کہ بیوی کو گھر میں بسانے کا طریقہ ہی نہیں آتا. رہنا کیسے اس کے ساتھ، اس سے کیسے کام لینا ہے، کس طرح اس کے ساتھ ملنا جلنا ہے، کیسے اس سے میں نے بات کرنی ہے، کیسے پیار سے اس کو میں نے اپنے جو ہے نا وہ بات کے ماننے پہ تیار کرنا ہے. یہ ساری چیزیں سیکھنے کی چیزیں ہیں. خیر، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا. امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس استفتاء آ گیا، حضرت جی میاں بیوی لڑ پڑے ہیں. میاں نے بیوی سے کہا تو غیب جانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں غیب جانتی ہوں. اب کیا فتویٰ ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا وہ کافر ہو گئی ہے اور نکاح باطل ہو چکا ہے. یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ فتاوی قاضی خان کے اندر درج ہے. فتاوی قاضی خان دیکھ لیں، عالمگیری کو اٹھائیں، دیگر بڑے بڑے فتاوی جات، خلاصۃ الفتاوی، یہ وہ عالمگیری کے مرتبین 500 علماء اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے علماء اور مفتی تھے. یہ مسئلہ انہوں نے بھی درج کیا اور اس طرح کے 20 فقہا مسئلے کو نقل کرتے گئے کہ میاں بیوی یعنی مرد عورت نے شادی کی اور شادی میں انہوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کو گواہ قرار دیتے ہیں، تو یہ 500 علماء کی مرتب کردہ فتویٰ میں یہ بات درج ہے اور دیگر فتاوی جات میں یہ بات درج ہے. یہ خدا اور رسول کو گواہ بنانے والا اور یہ والی، یہ دونوں کافر ہو چکے ہیں. کیوں؟ ان کا اعتقاد ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. یہ بجائے نکاح کرنے کے یہ اسلام سے بھی نکل چکے ہیں. اب بتائیں مسئلہ قرن اول سے اصولی چلا آ رہا ہے یا فروعی چلا آ رہا ہے؟ اہل بدعت کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اس میں بھی ٹانگیں کھینچنے کی صورت بنا رہے ہیں. نہیں جی وہ تو شامی نے لکھا ہے کہ کافر نہیں ہوگا لأن الرسل یعرفون بعض الغیب، اس لیے کہ رسول بعض غیب تو جانتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو فرشتے نے، ہو سکتا ہے ان کو الہام ہو جائے، ہو سکتا ہے اطلاع ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ بتا دے ان کو، تو پھر تو یہ آدمی کافر نہیں ہوگا. اس نیت سے گواہ بناتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ان کو اطلاع کر دے گا کہ فلاں ایسا نکاح ہوا ہے. تو اب تو غیب دانی کا مسئلہ نہ رہا نا، انہوں نے تو اللہ کی اطلاع کی وجہ سے ایسی بات کی ہے، لہذا کافر نہیں ہوں گے. یاد رکھنا شامی نے جس بنیاد پر کفر کے فتوے کو روکا ہے وہ یہ تھا لأن الرسل یعرفون بعض الغیب، کہ رسول بعض غیب کو جانتے ہیں، جبکہ یہ تو کہتا ہے کل غیب جانتے ہیں. اب شامی کی طویل اسے بچا سکتی ہے؟ شامی کی طویل تو اسے بچاتی ہے جو کہتا کہ بعض اخبار، بعض غیب کی خبریں، بعض انباء غیبیہ، بعض اطلاعات غیبیہ، بعض اخبارات یہ اللہ کے نبی کو بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ تو کون مانتا ہے، یہ تو جمیع ما کان و ما یکون مانتا ہے. اب شامی کی تعویل اس کو بچا نہیں سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرن اول سے مسئلہ مسلم ہے کہ جو غیر کے لیے غیب دانی کا قائل ہو وہ شک کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. تو اب بتائیں یہ مسئلہ اصولی ہے یا فروعی ہے؟ تو فروعی کی بات جو کرے گا یا تو وہ جانتا نہیں ہے، اگر جانتا ہے تو پھر اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے. بس ہم یہ طویل کریں گے، غلط فہمی ہو گئی ہے. جو زیادہ فن خوار بننے کی کوشش کرے ہم کہیں گے تجھے پتہ ہی نہیں، تو ابجد سے نہ واقف ہے، تو نہیں جانتا. اگر تو نے تحریرات اور نقول اور فتاوی جات کو پڑھا ہوتا، اکابر کی تحریروں کو آپ نے دیکھا ہوتا، تو کم از کم یہ کچی بات آپ نہ کرتے. تو بات یہ ذہن میں رکھے کہ اصولی ہے، فروعی نہیں ہے.
ایک آدمی انبیاء کی بشریت کا انکار کرے تو پھر ہم اسے فروئی کہہ دیں؟ انبیاء علیہ السلام کے ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کا قائل ہو پھر ہم فروئی کہہ دیں؟ انبیاء علیہ السلام کو تمام اختیارات کا مالک جانتا ہو پھر فروئی کہہ دیں؟ انبیاء علیہ السلام کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم مانتا ہو پھر فروئی کہہ دیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے جتنے فتاوی جات دیکھے ہیں، محمودیہ اٹھاؤ آپ کی مرضی ہے، رشیدیہ اٹھاؤ آپ کی مرضی ہے، احسن الفتاوی اٹھاؤ آپ کی مرضی ہے، کوئی فتویٰ اٹھا لو، آپ کے اکابر نے ایسے عقائد رکھنے والے شخص کے بارے میں متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ اصولی مسائل ہیں، فروعی نہیں ہے۔ فروعات میں بھی کچھ چیزیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمارا اور ان کا اختلاف صرف کس میں ہے؟ حلوہ خوری میں اختلاف ہے، چومنے چاٹنے میں اختلاف ہے۔ یار یہ حلوے کا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ دبا کے کھاؤ، ہم تمہیں روک رہے ہیں؟ حلوہ کھاؤ، جدھر سے دل چاہتا ہے تم کھاؤ، ہم تمہیں روک رہے ہیں؟ چومنے کا مسئلہ ہے، جدھر سے مرضی شروع کرو چومنا چاٹنا، جو چومو چاٹو، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ آپ پاؤں کے ناخن سے شروع کرو، چومتے جاؤ بلا فاصل، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ چومنے چاٹنے کا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں بھائی، تم نے اپنا وجود چومنا ہے، چوم بھی لے، چاٹ بھی لے، چوس بھی لے، ہم تمہیں روک جائے تو پھر بات کریں۔ یہ ایک فروعی چیزیں ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، آپ صبح سے بیٹھے ہوں گے بڑے بور سے، میں نے کہا چلو آپ کو تھوڑا سا خوش کر دیں، کچھ آپ کو ابھی چہرے پہ رونق آ جائے۔ تو یہ اصولی مسائل ہیں، اس لیے ہم ان مسائل کو بیان کرنا، ان عقائد کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے انکار سے آدمی اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، نکاح بھی باطل ہو جاتا ہے، اور اس کا پورا اسلام جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ ان میں ایک عقیدہ علم غیب کا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو اس عقیدہ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر دوں۔ دلائل بعد کی باتیں، پہلے نفس مسئلہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہمارا اور اہل بدعت کا اختلاف کیا ہے۔ اختلاف میں ایک سطر آپ ذہن میں بٹھا لیں، ہمارا اور ان کا اختلاف اس بات میں ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم تھا یا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جمیع ما کان و ما یکون کا علم جانتے تھے۔ ما کان کیا کہتے ہیں؟ ما موصولہ، کانا فعل ماضی، وہ جو ہو چکا، وما یکون ما موصولہ، یکون فعل مضارع، جملہ بن کے صلہ بن جائے گا، وہ جو ہوگا، جو ہو چکا اور جو ہوگا، ما کان وما یکون کا یہ معنی ہے۔ اور جمیع ما کان کا معنی جو کچھ ہو چکا وہ سارا کا سارا، اور جو آئندہ ہوگا وہ سارا کا سارا۔ انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو اہل بدعت کی سوچ یہ ہے کہ جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالی جو ہو چکا اس میں سے بعض باتیں اور جو ہوگا اس میں سے بھی بعض باتیں بتا دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں ایسا کوئی مادہ نہیں رکھا جاتا جس سے تمام عالم ان پہ منکشف ہو، ہر ایک چیز عیاں بیاں ظاہر و باہر ہو، ہر چیز ان کو نظر آ رہی ہو۔ دنیا جہان کا کوئی ذرہ، کوئی قطرہ، کوئی پتا، کوئی چیز، کوئی شے، کوئی خبر، کوئی بات، کوئی جناب جی مسئلہ ان سے مخفی ہو، ایسی صورت نہیں ہے۔
ذہن میں بات آ گئی؟ اہل بدعت کہتے ہیں جمیع ما کانا وما یکون کا علم اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو دے دیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کا خاصہ ہے. جو کچھ ہو چکا کائنات میں، جو کچھ ہوا آج تک اور آئندہ جو کچھ ہوگا، اس کا جاننا فقط اللہ رب العالمین کا ہی خاصہ ہے. کسی اور کو یہ وصف حاصل نہیں. یہ نقطہ اختلاف میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس میں سے اللہ نے بعض باتیں بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہو چکا سارا کا سارا، جو ہوگا سارا کا سارا اللہ نے انبیاء کو بتا دیا. نقطہ اختلاف سمجھ آئے؟ اب رہی دو باتیں. ایک مسئلہ یہ رہا کہ علم غیب کا مسئلہ کدھر گیا. یہ تو جمیع ما کان وما یکون کی بات چل پڑی. اسی جمیع ما کان وما یکون کو وہ علم غیب کہتے ہیں. اسی جمیع ما کان وما یکون کو کیا کہتے ہیں؟ وہ علم غیب کہتے ہیں. اب ایک بات آپ کو میں یہاں سمجھاتا چلوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں لکھنا کہ بعض علم غیب تو انبیاء جانتے ہیں. چونکہ بعض ما کان وما یکون آپ نے مان لیا نا، تو آپ اب یہ بھی مان لیں کہ بعض علم غیب انبیاء جانتے ہیں یا دیا گیا نہ. اس کی وجہ ذرا توجہ سے بات کو سننا. اس مسئلہ کو میں نے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ان کی یہاں تحریر کے اندر قلم لغزش کھا گیا ہے. بڑوں کو دیکھا ہے. اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں ذرا بیدار ہو کے. علم غیب کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے لیے استعمال نہ کرنا. اخبار غیب کا کرو، غیب کی خبریں، غیب کی انباء، غیب کی اطلاعات، غیب کا اظہار، غیب کی باتیں، غیب کی معلومات وغیرہ جو کہہ لیں، لیکن علم غیب کا لفظ نہ لانا. کیوں؟ اللہ ذوالجلال نے قرآن مقدس میں کئی جگہ پر اپنے لیے عالم الغیب اور لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، عالم غیب السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب، اس قسم کے لفظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں. علم غیب، عالم الغیب، یعلم الغیب وغیرہ. یہ یعلم الغیب، عالم الغیب اللہ اپنے لیے تو استعمال کرتا ہے، لیکن پورے قرآن میں، اور میں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے ذخیرہ احادیث میں آپ کھنگال دیکھیں، تلاش کریں، کوئی آپ کو ایک مقام بھی ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہا ہو کہ میرا نبی علم غیب جانتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کہا ہو کہ میں علم غیب جانتا ہوں. انا عالم الغیب. ہمارا ایک استاد ہے، وہ فرمانے لگے ایک بدتی بہت لمبا چوڑا قد ہے اس کا، تو وہ میرے سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا اور تکبر سے آ کے کہنے لگا والی صاحب جس مسئلہ پہ آپ کو عبور ہے میرے سے بات کر لیں. تکبر دیکھو کہ جس مسئلہ پہ آپ کو عبور ہے آپ بات کر سکتے ہیں پوری طرح، وہ مسئلہ چھیڑ کے دیکھ لیں.
استاد جی کہنے لگے دھیمے آدمی ہے کہ بھائی آپ ہمارے مہمان ہیں، یہ حق میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو جس مسئلے پہ عبور ہے بات کر لیں، آپ میرے مہمان ہیں، اور مہمان کا حق ہوتا ہے اکرام، میں آپ کا یہ کرتا ہوں کہ جس مسئلہ پہ آپ کو عبور ہے نا اس پہ بات کر لیں۔ اس نے پوچھا آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ استاد جی نے کہا میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں۔ وہ غصے ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ استاد نے کہا بھائی اسے بٹھاؤ، کمال ہے یار تیرا، میں نے جو تجھے کہا ہے تو تم مجھ سے پوچھ۔ اب عجیب بات ہے، سوال بھی میں بتاؤں جواب بھی میں بتاؤں، مجھ سے پوچھ بھائی کیوں؟ کہتا ہے کیوں؟ استاد جی نے کہا اس قرآن کے منکر ہیں۔ قرآن پاک پڑھا تھا، کہا کہ قرآن پاک کے منکر ہیں، پھر کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب پوچھ کے کیوں قرآن کے منکر ہیں؟ عجیب احمق آدمی ہے، مناظرہ کرنے آیا اور تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ سوال کیا کرنا ہے، سوال بھی میں بتاؤں جواب بھی میں بتاؤں۔ واہ! کہتا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ قرآن کے اس لیے منکر ہے، قرآن کہتا ہے ولا اعلم الغیب، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ عالم الغیب۔ قرآن کہتا ہے انما انا بشر، اور یہ کہتے ہیں نہیں لا بشر۔ قرآن کہتا ہے وما کنت بجانب الطور وما کنت بجانب الغربی، آپ وہاں نہیں تھے، آپ طور پہ نہیں تھے۔ وما کنت من الشاہدین، آپ وہاں نہیں تھے، اور یہ کہتے ہیں نہیں کنت من الشاہدین، آپ تھے وہاں۔ تو یہ تو قرآن کے منکر ہے، اس لیے میں انہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے۔ خیر، وہ پھر غصے ہوتا چلا گیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے علم کے لیے تو عالم الغیب یعلم الغیب، یعنی اس سے مفہوم ہوا کہ علم غیب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جہاں انبیاء کو دینے کی بات آئی تو پھر کیا کہا ہے؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، انباء الغیب۔ دوسری جگہ کہا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ایک جگہ یوں کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہاں فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی، تو اللہ نے اظہار غیب کی بات کی ہے۔ اللہ غیب کو ظاہر کر دیتا ہے، چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دیتا ہے، اظہار غیب کی بات کی ہے۔ اور کہیں کہا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اطلاع غیب کرتا ہے انبیاء پر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مقدس کو آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے علم غیب کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے جب بھی کیا ہے کیا؟ اطلاع غیب، اظہار غیب، انباء غیب، ایحاء غیب، ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، سورت یوسف کا نازل ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنا یا نہ؟ کیوں جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی باتیں بتائیں جس دور میں حضور نہیں تھے۔ یہ تو کافروں کو بھی پتا تھا کہ یہ اس دور میں نہیں تھے، لیکن اس دور کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ واقعہ ان کا معجزہ ہے۔
اور اگر حضور اس دور میں ہوتے اور وہ مشاہدہ کرنے کے بعد وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا معجزہ بنتا؟ قرآن چیلنج کس بات پہ کر رہا ہے؟ پھر آپ تو پہلے موجود تھے. قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس وقت رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. اگر تھے تو پھر یہ معجزہ کافروں کے سامنے کیسے بن سکتا ہے؟ خیر، ایک بات کہ علم غیب کا لفظ صرف خدا تعالی کے لیے ہے. دوسری بات، آپ امت کے ذی قدر لوگوں کو اگر پڑھیں نا، مثلا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو پڑھیں، آپ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی کو پڑھیں، علامہ شامی نے بھی رسائل ابن عابدین میں اس کو نقل کیا ہے کہ علم غیب کہتے ہیں اس علم کو جو از خود ہوتا ہے، کسی کی عطا نہیں ہوتا بلکہ اپنا ہوتا ہے. تو اپنا علم کس کا ہے؟ کسی اور کا نہیں ہے سوائے خدا تعالی کے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. علم غیب اس کے علم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جس کا علم اپنا ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو. اور تیسری بات ذہن میں رکھیں، علم غیب اس علم کو آپ کہیں گے جو علم مکمل ہو، کامل ہو، ہر چیز کا ہو، ہر ذرے کا ہو، ہر شے کا ہو، ہر بات کا ہو. کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہ ہو، کوئی چیز بھی پوشیدہ نہ ہو، کوئی ذرہ بھی اس سے غافل نہ ہو، کوئی ذرہ بھی اس سے غائب نہ ہو، پوشیدہ نہ ہو، چھپا ہوا نہ ہو. اس ذات کے لیے ہم علم غیب کا لفظ استعمال کریں گے. کیوں؟ مطلق ہے نا، قید تو نہیں ہے نا کہ کتنا، بعض ہے، کل ہے، کوئی قید نہیں. اور مطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل، مطلق کو جب مطلق رکھا جائے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے. اور علم کا فرد کامل وہ علم ہے جو مکمل ہر ایک چیز کی تفصیل اور احاطہ کے ساتھ ہو اور غیر متناہی ہو، متناہی بھی نہ ہو. ہم اس علم کو جو کامل علم ہے فقط اللہ جل جلالہ کے لیے مانتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں مانتے. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ لفظ استعمال نہ کرنا کہ انبیاء بعض علم غیب جانتے ہیں، نہ. کچھ علم غیب تو انبیاء کو بھی حاصل ہے، نہ. وہ علم غیب جو بالواسطہ ہو وہ انبیاء کو حاصل ہے، نہ. یوں نہ کہنا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ ہمارے لیے تو ممنوع ہے، جو پہلے لکھ گئے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے بڑوں میں سے ایسی بات لکھی بھی ہے، اس لکھنے میں بھی ان کے لیے کوئی حرج نہیں. کیوں؟ وہ صرف لغوی طور پہ لکھ رہے ہیں، صرف لغوی طور پہ. لغت میں علم کہتے ہیں دانستن، العلم دانستن، جاننا. اور غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو. ایک بات بھی کوئی آدمی اگر جانتا ہے تو لغوی طور پہ اسے کیا کہیں گے؟ بولیے. لیکن حقیقت میں علم غیب اس ذات کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہر ایک چیز کا علم رکھتی ہو، جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہو، نہ ماضی، نہ حال، نہ استقبال. کوئی چیز غیب نہیں ہے، کوئی چیز اس پہ مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس پر نہا پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے. ہر ایک چیز کی تفصیل، احاطہ اور غیر متناہی معلومات اس کے پاس ہوں.
اور اس کا یہ سب کچھ اپنا ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب لغوی طور پر علم کہتے ہیں جاننے کو اور غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو، تو اگر کوئی دو باتیں بھی جانتا ہے لغوی طور پہ تو اسے علم غیب کہیں گے۔ مولوی صاحب سوتے پے ہو یا ویسے اکھی بند کیتی بیٹھے ہو؟ آنکھیں بند کرنے سے زیادہ سمجھ آتی ہے آدمی کو۔ اکھی نوٹ کے بندہ بیٹھے ہوئے نا، آنکھیں بند کر کے، تو پھر زیادہ بندہ توجہ کے ساتھ سنتا ہے، پھر یکسو ہو جاتا ہے، ورنہ نگاہ تو جدھر اٹھے گی ادھر کا خیال آئے گا۔ تو آنکھیں بند کر کے پھر بندہ بیٹھتا ہے، چلو اچھی طرح بات ذہن نشین ہو جائے۔ آپ بھی بے شک کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ میں نے تو اپنے وقت سے پہلے اٹھنا نہیں ہے، بے شک ساری آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو۔ سمجھ آئی بات کی؟ آپ کو کیا خبر جو میں جانتا ہوں، کاش آپ لوگ بھی جاننے لگتے تو پھر میں آپ سے پوچھتا کہ آپ کے اندر کی کیا کیفیت۔ جو کچھ ہمارے بارے میں لکھا جا رہا ہے اور لکھا گیا ہے، اور ہمارے اکابر کو جو گالیاں دی گئی ہیں نا، یقین جانیں اگر آپ پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ رات کو روتے تھے اٹھ اٹھ کے۔ اہلیہ پوچھتی تھی کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس تجھے کیا بتاؤں، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ الیاس کیوں روتا ہے تو پھر رات کو رونے والے ایک نہیں پھر دو ہو جائیں گے۔ میں کس بنیاد پہ رو رہا ہوں تجھے نہیں پتہ۔ جو کڑن سوچ میرے اندر ہے، اگر آپ کے اندر وہ سوچ پیدا ہو، ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو میرا خیال ہے شاید آپ میں بھی یہ فکر پیدا ہو اور یہ کڑن پیدا ہو اور یہ ایک درد پیدا ہو کہ اس فتنے کو کیسے ہم نے روکنا ہے۔ کیونکہ ابھی آپ بچے ہیں، ابھی آپ کی عمر تھوڑی ہے، فکر نہیں ہے، آگے آپ کو دنیا میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا، میدان نہیں ملا، امت کے احوال کی آپ کو خبر نہیں ہے، بستیوں کی بستیاں اجڑتے ہوئے آپ نے دیکھی نہیں ہے، عقائد و نظریات لوگوں کے خراب ہوتے آپ نے دیکھے نہیں ہیں، اس لیے ابھی آپ کو پتہ نہیں۔ تھوڑا باہر نکلیں گے جب ماحول میں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ میں اور کچھ نہیں کہتا، ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف۔ ایک کتاب ہے نقوش رفت کا، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب سیدہ مجتہم کی کتاب ہے۔ اس کے حوالہ بھی میں آپ کو دکھا ہی دوں، آپ یوں نہ کہیں کہ پتہ نہیں مولوی صاحب یہ ٹھوک کی بیٹھا ہے، لکھے ہویا کوئی نہیں، اور سانو کیا پتہ۔ ہر بات پہ تو بندہ ایمان نہیں لا سکتا نا، کوئی چیز تو دیکھنی پڑتی ہے۔ اس کے اندر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا۔ یہ خط و کتابت جو ان کی تھی نا، یہ انہوں نے وہ چھاپی ہے، مختلف اکابر کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے یا ان کے حالات ہیں وہ جمع کیے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خط لکھا، مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسلک کا دفاع کیا ہے اور دفاع کرنے کا حق ادا کیا، جنہوں نے اپنا وطن لکھنؤ ترک کر کے بریلی کے اندر آ کے مکان لے لیا اور بریلی رہنا شروع کر دیا کہ میں تواڈے سیر تے بیٹھا، جے نو پیڑ تے تکلیف ہوئے میرے کو آ کے دوائی لے لو۔ یعنی جس بدعتی کو تکلیف ہو ہمارے اکابر کے بارے میں، جس کو پریشانی ہے وہ آ کے مجھ سے بات کر لے، میں اپنا گھر چھوڑ کے تواڈے گھر آیا بیٹھا، تواڈے ویڑے بڑھیا بیٹھا، تمہارے گھر میں آیا بیٹھا ہوں۔ جس کو ضرورت ہے، جو چاہتا ہے کہ علماء دیوبند مسلمان نہیں ہے جو اس طرح بات کر آئے، میں تمہارے گھر میں آیا بیٹھا ہوں، یا بات کر لے۔ اب اس سے بڑا کوئی جری آدمی ہوگا؟ انہوں نے خط لکھا، صفحہ 505،
اور کہنے لگے مفتی صاحب میرا دل کرتا ہے کہ میں لاہور یا کراچی آؤں, منتہی طلباء کو اکٹھا کروں, دورہ حدیث شریف مشکات شریف کے طلباء اکٹھے ہوں, میں ان کو پڑھاؤں بیٹھ کے ان کے بارے میں. کیوں؟ لفظ مفتی صاحب نے نقل کیے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ طائفہ, یہ گروہ ضرر کے لحاظ سے قادیانیوں سے بھی بڑا فتنہ ہے. ضرر, تکلیف, نقصان کے اعتبار سے یہ قادیانیت سے بھی بڑا فتنہ ہے. قادیانیت کو ہر بندہ سمجھتا ہے, سمجھنے کا مطلب یہ کہ جب پتہ چلے کہ یہ قادیانی ہے چلو جی, اور ان کو تو ہمارے لوگ نہیں سمجھ رہے ابھی تک, کہتے ہیں فروعی مسئلے ہیں, فروعی مسئلے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قادیانی جب اپنی بات کرے گا کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے تو ہر آدمی کہے گا بھائی خاتم الانبیاء ہم مانتے ہیں, حضور کو آخری نبی مانتے ہیں, تو یہ بات تو کیوں کر رہا ہے؟ جب وہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, اب نیا مسیح ان کی جگہ آنا ہے, تو وہ کہے گا او بھائی راڑ دے میاں مہربانی کر, ہم آج تک سنتے آئے ہیں وہ آسمانوں پہ زندہ ہیں اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے, ہم یہ تیری بات نہیں لیتے. نیا مسئلہ, نیا دین اٹھا کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. اور ان کا ضرر دیکھو کہ یہ انکار بشریت کا تیر امت کے سینے میں پیوست کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی صفات کو انبیاء میں تقسیم کر رہے ہیں, علم غیب, حاضر ناظر, مختار کل, استعانت, یہ سارے اللہ رب العالمین کی صفات کو امت کے اندر انہوں نے اور انبیاء میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ان سے. اب آپ مجھے بتائیں, قادیانیت کے فتنے سے ویسے ہی آدمی بھٹک جاتا ہے, پرا 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 سر رہ جاؤ, تو تھوڑے نیڑے نہیں بھجتے, ہم تمہارے نزدیک نہیں آتے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو جو انبیاء کی نبوت کو چھوڑ کے تمہارے اب جناب جی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے چڑھے. چل چل بھاج جاؤ پرا, کام ویکھو, حیثیت ویکھو, شخصیت ویکھو اپنی, تے کام ویکھو. اور تم اس لائق کہاں ہو کہ تم کرسی کے نبوت پہ بیٹھ سکو؟ تمہاری شکل نہیں, عقل نہیں, صورت نہیں, مورت نہیں. لیکن یہ چیزیں وہ چپ کر کے امت کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں. علم غیب ڈال دیا, حاضر ناظر ڈال دیا, مختار کل ڈال دیا, انکار بشریت ڈال دی. اب کیا ہوا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, دیانتداری سے بات مجھے بتائیں, حیات مسیح کا انکار کرنا جرم معلوم ہوتا ہے, اور اگر کوئی رضا خانی کہہ دے کہ میں انبیاء کو بشریت کے لباس میں مانتا ہوں, آپ کو یہ جرم معلوم ہوگا؟ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء لباس بشریت میں تشریف لائے, آپ کو یہ جرم معلوم ہوگا؟ بھائی لباس بشریت میں آئے ہیں, حالانکہ انکار نزول مسیح کا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آیات اور اس کے بعد تشریف آوری کا انکار گمراہانہ اور کفریہ عقیدہ ہے, اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ قول جو انبیاء کی بشریت کا انکار کر رہا ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں انشاءاللہ اس کو اپنے وقت کے اندر آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا کہ یہ لباس بشریت کا مطلب کیا ہے. وہ محبت میں آ گئے, نہیں جی ہم تو عاشق لوگ ہیں, نہیں جی ہم تو بڑے محب لوگ ہیں, ہمیں تو بڑا پیار ہے, ہم تو قربان جاتے ہیں, ملتان جاتے ہیں, ہمیں تو بڑی عقیدت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علم غیب انبیاء کو بھی عطا فرمایا ہے, ہمیں انبیاء سے پیار ہے نا, ہم کیا کریں. بھائی پیار ہو تو پھر بندہ بیوی کو ماں کہنا چاہے, نہیں میری تو میری ماں لگتی ہے, چوم چاٹ بھی لے, نہیں نہیں تو امی جان امی جان امی جان. اور یہ کوئی عقل مندی ہے؟ بیوی بیوی ہے, ماں ماں ہے. محبت میں آ کے بندہ بیوی کو ماں کہہ دے, نہیں تو میری امی جان امی جان امی جان امی جان.
او بے ایمان آدمی ہے تو کہ تو بیوی کو ماں سمجھتا ہے، جاہل کہیں کا۔ خیر معرض یہ کر رہا ہوں آپ سے، محبت میں ان لوگوں نے آ کے ایسا امت کے جو ہے نا وہ آنکھوں پہ ایک دھول جھونکی اور ایسا غفلت کا پردہ ڈالا کہ محبت میں آ کے انبیاء ہر جگہ موجود بھی ہیں، جو مانگو انبیاء دیتے ہیں۔ اللہ نے تمام اختیارات اپنے محبوبوں کو دے دیا کہ میرے محبوبوں جو دل چاہے تمہارا کرتے رہو، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں، سب تمہارا اپنا ہے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو جی۔ محبت عشق کے اندر آ کے انہوں نے ایسی سخاوت کی، اور ہمیں اس کے اندر اتنا جرم بھی نظر نہیں آتا جتنا حیات مسیح کے اندر جرم نظر آتا ہے، حالانکہ وہ بھی کفر تھا، یہ بھی کفر ہے، وہ بھی الہاد ہے، یہ بھی الہاد ہے، وہ بھی زندقہ ہے، یہ بھی زندقہ ہے، وہ بھی دین کے نام پر ایک کفر اسلام کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو غلط رستے پہ لگانے کے لیے وہ بھی پروپیگنڈا تھا، یہ بھی پروپیگنڈا ہے۔ وہ غلط معلوم ہوتا ہے، یہ غلط معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے لیبل ایسا خوبصورتی کا پیار محبت کا لگایا ہے، عشق اور پیار اور عقیدت اور الفت اور احترام کا ہے، بوتل شراب کی اور باہر سے چٹ زمزم کی لگا دی ہے۔ زمزم ہے جی، بڑا بہترین زمزم۔ زمزم لکھنے سے زمزم تھوڑا بنتا ہے؟ تم عقیدت و محبت کا عنوان باہر سے لگا دو، کیا یہ عقیدت محبت یہ ٹھیک ہے کہ عقیدت محبت میں آگے آدمی جو کہتا رہے؟ ایک عاشق کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، آپ نے کبھی عشق کیا ہو؟ تو ہم عاشق لوگ ہیں، ہم عشق کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے عاشق جو ہوتا ہے نا وہ حرام حلال کے چکروں میں نہیں پڑا کرتا۔ میں کہ ہاں عاشق جو ہوتا ہے نا وہ بیوی اور ماں کے فرق میں نہیں پڑا کرتا، کبھی ادھر چڑھ جاتا ہے کبھی ادھر چومنے لگ جاتا ہے۔ عاشق جو ہوا نا بیوی اور ماں کا فرق عاشق نہیں کرتا، کبھی ماں کے پاس چلا جاتا کہتا تو میری بیوی ہے، اور کبھی بیوی کے پاس چلا جاتا تو میری اماں جان اماں، یہی کرتا ہے نا عاشق۔ کیا عاشق کو معاف کر دیا جائے؟ ایک رضا خانی تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے دیوبندیو تمہیں عشق کا پتہ نہیں ہے، اگر عشق ہوتا تمہیں نبوت کی ذات کے لیے ہم نے میلاد کا جلسہ کیا، ہم نے دھمال ڈالی، ہم نے ڈھول کو پیٹا، ہم نے بھنگڑا لگایا، ہم نے گانے چلائے، ہم نے بجائے ڈھولک بجائے، اور ہم نے گولک چلائے، اور ہم نے لڑکیاں نچائیں، یہ سب جائز تھا، تمہیں نبی سے عشق نہیں ہے اس لیے تم نے اعتراض کیا۔ دلیل دینے لگا ہوں، کہتا ہے دو دلیلیں ہیں، ایک تمہاری فضائل اعمال میں اور ایک اور دلیل وہ بھی شاید فضائل اعمال میں موجود ہے۔ صحابیہ حضرت صحابیہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ آئی صفائی کرنے کے لیے، ایک بھرا ہوا پیالہ دیکھا گھر میں پڑا ہوا تو اس نے اٹھا کے پی لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اس میں بول کیا تھا، آپ نے اٹھ کے قضاء حاجت کر دی، پیشاب اس میں کر دیا برتن میں، اس نے اٹھایا اور اس نے اٹھا کے صبح پی لیا۔ اور دیکھو پیشاب پلید ہوا کرتا ہے، پیشاب کے بارے میں پوری دنیا کا فیصلہ ہے کہ پلید ہے، لیکن عشق کی جہاں بات آئی، عشق نے پاکی اور پلیدی کو نہیں دیکھا، عشق نے جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھا، عشق نے حلال و حرام کو نہیں دیکھا، عشق جائز ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اور دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے ایک دلیل اور بھی ہے میرے پاس۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، حضرت زبیر کو بلایا، خون نکلا، فرمایا زبیر یہ لے جا باہر دبا دے۔ حضرت زبیر گئے، سوچنے لگے کہ دبا کہاں دوں، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں کہ میں اس کو پی جاؤں۔ پی گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، پوچھا آپ نے دبائے؟ یا رسول اللہ پی گیا ہوں۔ تو آپ نے آگے دو جملے ارشاد فرمائے، میری اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وقت ہے۔ تو کہنے لگا دیکھو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پلید تھا، تو نے کیوں پیا؟ اس لیے کہ عاشق تھا۔ عاشق کے لیے حلال و حرام کی قید نہیں، جائز و ناجائز کا فرق نہیں، اور غلط اور صحیح کی پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عاشق جو مرضی کرتا ہے کرتا چلا جائے۔ میں نے کہا دجل نہ کر، جھوٹ نہ بول، دھوکہ نہ دے،
خائن آدمی خیانت سے کام نہ لے، بے ایمان آدمی بے ایمانی نہ کر. تو امت کو بتا کہ دنیا کا پیشاب پلید ہے، نبوت کا بول پاک ہوا کرتا ہے. دنیا کو بتا کائنات کا خون پلید ہے لیکن نبوت کا خون پاک ہوا کرتا ہے. تو صحابیہ نے ٹھیک ہی کیا ہے نا، ایک طاہر چیز پاک چیز ہی پی لی ہے تو کیا ہو گیا اس میں؟ کیوں جی؟ وہ ایک پاک چیز ہوئے، اے پانی پاک ہے یا نہیں؟ میں نے پی لیا، کسی کو اعتراض ہے کہ مولوی صاحب پانی پیتی میں یار پانی ہے نا، کاشی اور تک آئی نہیں، پاک چیز ہے نا. دودھ ہے پاک میں پی گیا، جوس تھا پاک میں پی گیا، کوئی تکلیف نہیں، کسی کو اشکال نہیں. لیکن تو دجل سے کام نہ لے، دجال کی نیابت نہ کر، دجال کا نائب نہ بن، شیطان کی شیطانیت کو چھوڑ. سیدھی بات امت کو بتا کہ وہ پیشاب پلید ہوا کرتا ہے جو امتی کا ہو. نبی سے جو بول آتا ہے وہ امت کے لیے پاک ہے. یہ بات ہماری فضائل اعمال میں بھی درج ہے اور دیگر علماء نے لکھی ہے. نبی کے فضلات امت کے حق میں پاک ہوتے ہیں. اب صحابی نے جو پاک چیز پی لی ہے تو تیرے ڈھٹ ڈچ کے پیڑ اٹھیں دی بھئیے. لیکن وہ اپنے غلط کام، عورتوں کا ناچ ڈھولک اور جناب جی سارا رولک، ایسے میلاد کے موقع پہ جو اختلاط ہوتا ہے مرد عورت کا، یہ سارا کچھ جائز ثابت کرنے کے لیے وہ حدیثوں کا سہارا لے رہا تھا. کہتا عاشقوں کی کوئی یہ نہیں ہوتی، یہ تمہارے نزدیک ہے مولوی صاحب تم عاشق نہیں ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں عاشق نہیں ہوں جیسا تو سمجھنا چاہتا ہے، میں ویسا عاشق تو نہیں ہوں. لیکن عاشق کے لیے جب حلال و حرام کا فرق نہیں ہوتا تو میں انتظار کرے سا آج سوانی دیر بنجر دی بجائے ماں دیر بنی، مجھے انتظار رہے گا تمہارا. آج بیوی کے کمرے میں نہیں جانا، آج ادھر جانا، مجھے انتظار رہے گا کہ عاشق کے لیے کوئی فرق نہیں ہوتا. تو عاشق ہے، تو قربان جانی ہے، تو ملتان جانی ہے، تو مٹھی تو جناب چمی چٹی والا ہے نا، تو ادھر جاوی آج پتہ لگ گئی. خیر بات کہیں کی کہیں چلی گئی، ہمارا عنوان رہ جائے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. اگر کسی نے کیا ہے اس کی تعویل ہوگی. بھائی یہ لغوی معنی میں ہے، کو جو اللہ نے بعض خبریں دی ہیں اسی کو علم غیب کہا گیا ہے. کیوں لغوی طور پہ بولا گیا ہے؟ ان لوگوں نے بول دیا، لیکن آج ہم نہیں بولیں گے، اس لیے کہ جاہل لوگ، فتنہ پرور لوگ، فسادی لوگ، خائنین اور یہ ملحدین آپ کی باتوں کو پکڑ کر امت کو گمراہ کریں گے. اس لیے آپ نے بچنا ہے. جو اکابر اسلاف لکھ گئے، چونکہ ان لوگوں نے وضاحتیں اپنی جگہ کر دیا کہ علم غیب نہیں جانتے، اور بعض علم غیب کا جملہ لکھ دیا یا علم غیب بالواسطہ کا جملہ لکھ دیا، تو اس سے ان لوگوں کی بات واضح ہو گئی کہ وہ علم غیب نہیں مانتے، لیکن یہ لغوی طور پر استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن پاک ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں. یہودیوں کو بھی اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے. آپ معارف القرآن مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی اٹھا کے دیکھیں. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایمان تو ہوتا ہے کہ جو ان ساری باتوں کو مانا جائے جو اللہ اپنے رسول کو دے کے بھیجتا ہے. تسلیم بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ساری باتوں کے ماننے کا نام ایمان ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. اب یہودی ایک دو باتوں پہ تو ایمان رکھتے تھے، قیامت مانتے تھے، اللہ رب العالمین کی ذات کو مانتے تھے، تو ایک دو باتیں ماننے کی وجہ سے
یہودیوں کے لیے لغوی طور پر اللہ رب العالمین نے ایمان کا لفظ استعمال کیا، لغوی طور پر۔ لغت میں تھوڑا کہتے ہیں ایمان کو کہ ساری باتوں کا ماننا ایمان ہے، لغت میں ایمان کہتے ہیں ماننا، تسلیم کرنا، تو وہ ایک دو بات تو مان رہے ہیں نا لغوی طور پر، اس لیے قرآن نے ایمان والا کہا ہے۔ حقیقت میں وہ ایمان والے، حقیقت میں ایمان والا وہ ہوگا جو جمیع کو مانے گا جو اللہ کی طرف سے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، ان تمام عقائد و نظریات کا ماننا ایمان ہوگا۔ ایک آدھ بات کے ماننے سے بندہ ایماندار نہیں بن سکتا، یاد رکھیں، یوں ہی بزرگوں نے بھی یہ لغوی طور پہ لکھ دیا ہے بس۔ اگلی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں لغوی طور پر، یہ مجھے اس لیے ضرورت پیش آئی کہ آپ کو کہیں یہ پریشانی نہ ہو، اس میدان میں نکل کے آپ کے رستے میں یہ رکاوٹ نہ بنے عبارات، تو میں نے پہلے ہی آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ اب اگلی ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر غیب کی تعریف ہی آپ دیکھ لینا کہ غیب کسے کہتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے غیب اس علم کو کہتے ہیں، یا غیب یہ ہے کہ آدمی حواس ظاہرہ اور باطنہ، کچھ حواس ہوتے ہیں جو ظاہر میں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آنکھ، یہ محسوس کرنے والی چیز ہے ظاہری طور پر، ہاتھ ٹٹول کے اچھا یہ ہے پتہ چل جاتا ہے، زبان کڑوا نمکین ہے میٹھا ہے یہ فرق پتہ چلے گا، سونگھنے سے یہ حواس ظاہری ہیں۔ اچھا تلاوت سن رہے ہو، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو یہ حواس ظاہری نے کہتے ہیں، اور کچھ حواس باطنی ہیں، دل، دماغ، ان کی کتابوں میں لکھا ہے غیب کی تعریف سے۔ یہ ساری فائل کی باتیں ہیں، میں کوئی اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا، سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ غیب اس علم کو کہتے ہیں جو حواس ظاہرہ اور باطنہ سے معلوم نہ ہو سکے۔ آپ ایمان سے بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم آیا، یا حواس ظاہرہ سے آیا ہے یا باطنہ سے آیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو الہام ہو گیا، دل میں القاء ہوا، الہام ہو گیا نا بھائی، الہام بھی تو وحی کی قسم ہے نا۔ آپ کو خواب آیا، اب یہ حواس ظاہرہ نہیں باطنہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو خواب بھی وہی ہے۔ پھر کبھی کبھی جبریل امین آ کے سناتے تھے وحی، تو آپ سنتے تھے، حواس ظاہرہ اور باطنہ سے علوم حاصل ہوئے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب غیب کہتے ہی اس کو ہے جو حواس ظاہرہ اور باطنہ سے معلوم نہ ہو سکے، تو حضور کا سارا علم کیا ہے؟ ظاہرہ اور باطنہ سے ہے، تو اسے غیب کہتے کیوں ہو آپ؟ علم غیب کہہ ہی نہیں سکتے اسے، تو علم غیب تو اس کو کہیں گے نا کہ جو علم حواس ظاہرہ اور باطنہ سے نہ ہو، یہ تو ہے ہی سارا حواس ظاہرہ اور باطنہ سے، تو پھر اسے علم غیب کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے؟ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، آپ جہاں تک مطالعہ کرتے جائیں گے نا، ایک بات آپ کو روز روشن کی طرح واضح ہوتی چلی جائے گی۔ وہ کیا؟ وہ یہ بات کہ یہ جو عقائد امت میں پھیلائے جا رہے ہیں نا، یہ عقائد اسلامی نہیں ہے، یہ عقائد غیر اسلامی ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں آخر میں ایک باب قائم کیا ہے، کتاب الرد علی الجہمیہ،
کتاب التوحید بھی کہتے ہیں. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث لائے ہیں، من حدثک ان محمدا یعلم الغیب. شروع میں ہے کہ یہ بات بہت بڑا اللہ پہ جھوٹ ہے جو یہ کہے کہ ان محمدا یعلم الغیب. اس کی تشریح کے اندر محدثین نے ایک بات نقل کی ہے، بڑے غور سے سننے کی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ جب اس وقت انبیاء کے لیے علم غیب کا قائل ہی نہیں تھا تو اماں جی نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ وہ تو سارے مسلمان تھے نا، صحابہ تھے، صحابہ تو علم غیب نہیں مانتے تھے نا، تو اماں جی نے یہ رد کیوں کیا ہے؟ یہ ایک سوال اٹھایا گیا. علامہ عینی نے، ابن حجر اسقلانی نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو رد کیا اور کہا نہیں، اس دور میں ایسے لوگ تھے جو انبیاء کے لیے علم غیب کے قائل تھے، صحابہ نہیں، منافقین. دلیل وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک اعتراض اٹھایا تھا، منافق تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو وہ منافق پتہ کیا کہنے لگا؟ واہ جی واہ، یزعم محمد انہ یأتیہ خبر السماء ولا یدری این ناقتہ. واہ جی واہ، ادھر سے کہتے ہو ہم نبی ہیں، آسمان کی خبریں آتی ہیں. اگر تم نبی ہو تو تمہیں یہ پتہ کیوں نہیں کہ میری اٹھنی کہاں ہے؟ اب آپ دیکھیں، کافر کی سوچ یہ تھی، اس وقت کے منافق کی سوچ یہ تھی کہ جو نبی ہوگا اس کو اس طرح کی چیزوں کا سارا علم ہوگا، نبی ہر چیز کو جاننے والا ہوگا. حالانکہ آپ مجھے بتائیں، انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ علم دیتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے، جس چیز کا دے جس چیز کا نہ دے. نبوت کے لیے ایسی چیزوں کا جاننا ضروری سمجھنا یہ کن کی سوچ تھی؟ منافقین کی سوچ تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی. تو اماں جی نے یہ جملہ جو فرمایا ہے یہ منافقین پہ رد ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ بات منافقین کی اس دور میں آپ کو شہد بنا کے پیش کی جا رہی ہے. نہیں جی، علم غیب تو ماننا چاہیے. جمیع ماکان، ہر ایک چیز تو نبوت کہتے ہی کس کو ہے؟ نبوت کہتے ہی اس کو ہے کہ غیب پر مطلع ہونا. بھائی غیب پر مطلع ہونے کو نبوت کہتے ہیں، اس کا یہ تھوڑا مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں. نبوت کے لیے جو لوازمات ہیں، جو علوم لوازم ہیں، وہی ہے. دین کی بات ہے وہ ہے. اس سے مراد نہ کہ یہ کہ نبوت کہتے ہی غیب پہ مطلع ہونے کا، ادھر کی ساری باتیں دنیا کی اور جو چیزیں انبیاء علیہ السلام کے شایان شان نہیں وہ بھی جانتے ہو. اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اللہ کہتا ہے یہ شعر گوئی آپ کے لیے مناسب نہیں تھی. اب معلوم ہوا کہ نبوت غیب پر مطلع ہونے کو اگر کہتے ہیں تو علم شعر گوئی حضور کو کیوں نہیں؟ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ کے مناسب نہیں ہے، ہم نے آپ کو نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نامناسب چیزیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ جو علوم غیر نافع ہے مجھے ان سے محفوظ فرما. میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں ان سے یا اللہ پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آ کے ان سے پناہ چاہتا ہوں وہ مجھے نہ دے. معلوم یہ ہوا کہ نبوت اگر علوم پر مطلع ہونے ہی کو کہتے ہیں تو جو باتیں انبیاء کی شایان شان ہیں، دین کی مسئلے، دین کی باتیں، وحی کی باتیں، بس انہی کی بات ہو رہی ہے. یہ اس طرح کی دنیاوی باتیں، ادھر ادھر کی چیزیں، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، زید کیا کر رہا ہے، عمر کیا کر رہا ہے، بکر کے گھر میں کیا ہے،
خالد کے گھر میں کیا ہے، یہ چیزیں کوئی مطلع ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی ایسی باتوں کو جانتا ہوں۔ یہ سوچ منافقین کی تھی جو آج ان لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے۔ اور میں حیران ہو گیا پڑھ کے کہ آپ اگر ابو جہل کو دیکھیں نا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی انبیاء کے علم غیب کا قائل تھا۔ میں کہا بالکل ٹھیک ہے، رشتہ داری تو پکی ہو گئی ہے پھر ابو جہل لا، جب وہ بھی علم غیب کا قائل ہے تو پھر آپ کا رشتہ دار نکلا نا، دادا نکلیا یا تایا نکلیا یا سہرا نکلیا یا چاچا نکلیا، جو بھی ہے تسی بنا لو رشتہ ہو جائے۔ مرزائیوں کی کتابیں پڑھو تو مرزائی بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ مرزا نے خود ایک غلطی کے ازالہ میں یہ بات کہی ہے کہ میں علم غیب پہ قابو ہوں، علم غیب میں جانتا ہوں۔ بعض کتابوں میں اس نے لکھا ہے کہ علم غیب کے گھوڑے پر مجھے قابو دیا گیا، میں پورا عبور رکھتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مرزائیوں کی بھی یہی سوچ، مشرکین کی بھی یہی سوچ، منافقین کی بھی یہی سوچ، اور وہ دوسرے لوگوں کی بھی یہی سوچ، اور یہی سوچ ان لوگوں کی، تو دنیا کے تمام باطل کی سوچ یہی ہے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ روافظ کی اگر کتابوں میں پڑھیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ علم غیب جانتے ہیں۔ یہ ائمہ یعلمون علم ما کان وما یکون، اصول کافی میں لکھا ہے، پورا باب باندھا ہے انہوں نے، ان الائمۃ یعلمون علم ما کان وما یکون، ما کان وما یکون کی ساری تفاصیل جانتے ہیں۔ امام سے کچھ بھی نہیں مخفی ہوتا، امام پر کوئی چیز غائب نہیں ہوتی، امام ہر ایک چیز کو دیکھتا جانتا ہے۔ خیر، یہ آپ کو ایک ضروری بات عرض کرنی تھی میں نے کہ یہ جو عقیدہ امت کو دینا چاہ رہے ہیں وہ عقیدہ اسلامی نہیں، تمام باطل کی مشترکہ آواز ہے، مشرکین کی بھی۔ انہوں نے خود ابو جہل کے بارے میں لکھا ہے، ایک کتاب ہے ان کی مثنوی شریف کی شرح، فیض احمد اویسی کی لکھی ہوئی ہے، تقریباً 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ ابو جہل بھی نبی کے علم غیب کا منکر نہیں ہے، قائل ہے۔ اور ایک کتاب ہے سخن بخشش شرح ہدایت کے، سخن رضا شرح ہدایت کے بخشش، یہ ایک مولوی اول صاحب ہے، محمد اول، انڈیا کا رہنے والا ہے، اس کی کتاب ہے۔ اس نے بھی اس میں لکھا ہے کہ ابو جہل بھی نبی کے علم غیب کا قائل تھا۔ جب مشرکین بھی قائل ہوں، روافظ بھی قائل ہوں، اور منافقین بھی کہے ہوں، اور مرزائی بھی کہتے ہوں، تو یہ ایک ان سارے باطل کا اجماعی مسئلہ ہو گیا نا کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں، اور انہی کی مشترکہ آواز کو رضا خان نے اٹھایا ہے۔ انہی کی مشترکہ بات کو ان لوگوں نے اٹھا کے امت کے سامنے رکھا کہ نبی تو علم غیب جانتے ہیں۔ خیر، اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کو تفاسیر سے اور آیات سے ایسے تھوڑی سی باتیں آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی بہت ساری تفاسیر لکھی گئی ہیں، بہت ساری آیات کے نیچے آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ مثال کے طور پر قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ کے تحت امام رازی نے لکھا ہے، اعلم انہ تعالی لما بین انہ المختص بالقدرت فکذالک بین هو المختص بعلم الغیب۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب کی تفسیر میں امام رازی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی علم غیب خدا کا خاصہ ہے۔ تفسیر خازن کے اندر اسی آیت کے تحت لکھا ہے ان اللہ هو الذی یعلم الغیب وحدہ، صرف اللہ ہی علم غیب جانتا ہے۔ تعویلات اہل سنہ میں امام ابو منصور ماتریدی نے لکھا ہے انما یعلم الغیب الا اللہ، انما بھی حصر ہے، پھر یہ بھی حصر دیکھیں کہ فاعل کو بعد میں نقل کیا گیا، یہ استثناء کی صورت میں یہ بھی حصر پیدا ہو جاتی ہے کہ صرف
اور صرف علم غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ روح المعانی میں بھی یہ بات نقل کی گئی ہے، وبالجملۃ علم الغیب بلا واسطۃ کلا او بعضا مخصوص باللہ جل وعلا لا يعلمه احد من الخلق اصلا۔ تفسیر بحر محیط میں ہے، دلت الآیت علی انہ تعالی هو المنفرد بعلم الغیب، یہ آیت دلیل ہے کہ صرف اللہ ہی علم غیب جانتا ہے۔ ملا علی قاری نے بھی اسی آیت سے استدلال کیا ہے، ذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب لمعارضۃ قولہ تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور یہی بات مولانا عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی اپنے مجموعہ فتاوی میں نقل کی ہے، اور یہی بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی آیت سے استدلال کیا ہے، من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب وہو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اور مسامرہ مع مسائرہ کے اندر بھی یہی بات موجود ہے، ذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب لمعارضۃ قولہ تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اب آیت نمبر 2 دیکھیں، احط بما لم تحط بہ، پرندہ کہنے لگا میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو بھی پتہ نہیں۔ اتنی بات تو ہدہد کو بھی پتہ ہے کہ نبی ہر ایک چیز کو جاننے والا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ عجیب آدمی ہیں، اتنی عقل بھی نہیں رکھتے۔ ہدہد نے کہا تھا نا، اب ہدہد تو گستاخ ہو گئے، میرے خیال ہے وہ بھی دیوبند سے پڑھ کے آیا تھا شاید۔ اگر بریلی شریف کا چکر لگا لیتا نا ایک دفعہ تو پھر شاید ایسی بات نہ کرتا ہے۔ دیوبند سے ہو کے آیا تھا تو اس نے کہہ دیا احط بما لم تحط بہ، میں ایک چیز کی احاطہ کر کے لایا ہوں، بات لایا ہوں، آپ کو پتہ نہیں۔ اس کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں، فی ھذا رد علی من قال ان الانبیاء تعلم الغیب، اس آیت میں رد ہے اس آدمی کا جو کہتا ہے انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ تفسیر مدارک میں بھی ہے کہ فی دلیل بطلان قول الرافضہ ان الامام لا یخفی علیہ شیء، امامیہ کے اس قول کا رد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز اس نے کہہ دیا آ کے ہدہد نے کہ حضرت جی میں ایک خبر لے آیا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 3، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، العلم المختص بہ وہو علم الغیب۔ آیت نمبر 4، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، غیب السماوات ای علم غیبہا، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کا غیب۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کی تفسیر میں قاضی صاحب لکھتے ہیں، تنصیص بما اشیر الیہ من حصر علم الغیب بھی، یہ صراحتاً بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے ساتھ علم غیب خاص ہے۔ تفسیر زاد المسیر میں ہے، قال ابن مسعود اوتی نبیکم علم کل شیء الا مفاتیح الغیب، تمہارے نبی کو ساری باتیں بتائی گئی ہیں مگر مفاتیح الغیب نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری، یہ نہیں بتایا گیا۔ آیت نمبر 6، ولا اعلم الغیب، تفسیر مدارک میں ای لا ادعی ما یستبعد فی العقول ان یکون لبشر من ملک خزائن اللہ وعلم الغیب۔ اور تفسیر النکت والعیون میں ہے، فنفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسی علم الغیب لأنہ لا یعلمہ غیر اللہ۔ اور آیت نمبر 7، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، أي جلب منفعة ولا دفع مضرة دينية ولا دنيوية، وهو إظهار للعبودية والتبري عن دعوى العلم بالغیب، علم غیب کے دعوے سے برات کا اعلان ہے۔ تفسیر نیشابوری میں ہے، ما شأنی ان اعلم الغیب، میری شان نہیں ہے کہ میں علم غیب رکھوں، یہ میرے پاس علم غیب ہو۔ تفسیر بحر محیط میں وہذا من علیہ السلام اظہار للعبودیت و انتفاع عما یختص بالربوبیت من القدرت و علم الغیب، یعنی اس میں عبدیت کا اظہار ہے
اور نفی ہے ان چیزوں کی جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، قادر ہونا اور علم غیب رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی خاص ہے۔ آگے چل کے پھر لکھا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون لما نفع عن نفسی علم الغیب اخبر بما بعث به من النذارہ۔ تفسیر سالبی میں ہے هذا امر بان يبالغ في الاستسلام ويتجرد من المشاركة في قدرت اللہ وغیبہ، یعنی آپ مبالغہ کر کے اچھی طرح واضح کر کے یہ بیان کر دیں لوگوں کو، کیا کہ بھائی اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر میں شریک نہیں ہوں، نہ میرے پاس یہ قدرت ہے، نہ ہی میں علم غیب جانتا ہوں۔ بہرحال یہ چند ایک آیات تھی اور حدیثیں دیکھ لیں آپ۔ بخاری انما انا بشر وانه یاتینی الخصم فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض۔ صحیح البخاری کی حاشیہ میں ہے انما انا بشر لا اعلم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا۔ اور بین السطور میں لکھا ہوا ہے یعنی کواحد منکم لا اعلم الغیب، جیسے تم نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا۔ علامہ خفاجی اس کی شرح میں لکھتے ہیں انما انا بشر لا اعلم الغیب، میں علم غیب نہیں رکھتا۔ حافظ ابن حجر انما انا بشر مثلکم کے تحت لکھتے ہیں ای کواحد من البشر فی عدم علم الغیب، انما انا بشر، میں انسان ہوں، یعنی جیسے تم علم غیب نہیں جانتے میں بھی علم غیب نہیں جانتا۔ ابن حجر نے دوسری جگہ، یہ روایت کئی جگہ آئی ہے نا انما انا بشر کی، دوسری جگہ لکھا ہے اتا بہ ردن علی من زعم ان من کان رسولا فانه یعلم الغیب، یہ بات کر کے کہ میں بشر ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا ہے اس شخص کا جو کہتا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے۔ علامہ عینی نے انما انا بشر یعنی کواحد منکم لا عالم الغیب و بواطن الامور کما ہوا مقتضی الحالت البشریہ انما احکم بالظاہر۔ یا آپ دیکھ لیں علامہ قسطلانی نے بھی انما انا بشر مشارک لکم فی البشریۃ بالنسبۃ لعلم الغیب الذی لم یطلعنی اللہ علیہ، یہاں بھی بات صاف ہو گئی۔ علامہ عینی نے بھی کہہ دیا کہ اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ نہیں میں علم غیب نہیں جانتا، اللہ نے مجھے مطلع نہیں کیا۔ دوسرے مقام پہ لکھا ہے انما انا بشر وهو رد على من زعم ان من كان رسولا فانه يعلم كل غیب، یہاں بھی صاف نفی ہو گئی۔ امام نووی شافعی نے بھی انما انا بشر معناه التنبیہ على حالت البشریہ وان البشر لا يعلمون من الغیب وبواطن الامور شیئا الا ان يطلعهم الله تعالی على شیء من ذلك، جس بات پر اللہ مطلع کرے گا انبیاء کو وہ بات پتہ چلے گی، ہر بات پہ ہر شے پہ انبیاء کا مطلع ہونا یہ بات غلط ہے۔ آخری اب بات تھوڑی سی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اس سے آپ کو ساری بحث کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 3 ادوار ہیں، ایک عالم ارواح سے لے کر ولادت تک، ایک ولادت سے لے کر وفات تک، اور ایک وفات سے لے کر بعد تک۔ اب پہلے دور کو آپ دیکھو، کیا قرآن نے اس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزوں کی نفی کی ہے یا نہیں؟ اب آپ دیکھیں قرآن پاک نے کئی جگہ پہ یہ بات کہی ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا۔ یہ جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا انبیاء کے قصے، یہ آپ کو پتہ نہیں تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی، یہ ہم نے بتائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے دوسری جگہ پہ صاف کہہ دیا ہے وما کنت من الشاہدین وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، سورہ یوسف کے اندر بیان کر دیا۔ یہ جو قصہ یوسف ہم نے بیان کیا ہے نا، آپ وہاں نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا وما کنت من الشاہدین، آپ نہیں تھے۔ وما کنت بجانب الطور، آپ طور پہ نہیں تھے۔
وہاں کے واقعات آپ کو نہیں پتہ، یہ ہم بتا رہے ہیں۔ بی بی مریم کی پرورش کا مسئلہ آیا تو قرآن نے پھر کہہ دیا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ آپ نہیں تھے، وہ جو جھگڑا ہو رہا تھا نا کہ کون مریم کی پرورش کرے، آپ اس موقع پہ نہیں تھے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ایسے واقعات، احوال قرآن مقدس سے پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ چونکہ نہیں تھے تو آپ کو یہ چیزیں بھی پتہ نہیں ہیں۔ بعد میں آپ کی نبوت کے لیے دلیل بن کے یہ چیزیں سامنے آئیں، اور کافر بھی سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ تو اس وقت نہیں تھے اور یہ پوری پکی خبر دے رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ان کو نہیں بتا سکتا۔ ایک بات، ایک دور صاف ہو گیا، اب آگے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے وفات تک کی بات ہے۔ دیکھیں علم قیامت، اس میں آپ کو یہ بہت بڑی دلیل بن کے نظر آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے کچھ دن پہلے جبریل امین نے آ کے، وہ جو حدیث جبریل ہے نا، یہ وفات سے کچھ دن پہلے کی ہے۔ جبریل امین آئے، سوالات کرنے لگے۔ ایک سوال کیا اخبرنی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی مجھے یہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جیسے سائل کو پتہ نہیں ہے مسئول بھی نہیں جانتا، جو سائل جانتا ہے میں بھی وہی کچھ جانتا ہوں کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ ایک مہینہ پہلے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقت مقررہ کے بارے میں پوچھا، حضور نے اپنی ذات سے نفی فرما دی۔ یہ باتیں اور اس طرح کی اور جو باتیں ہیں، مثال کے طور پر شعر گوئی ہے، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے آپ کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور یہ آپ کے لیے شیان شان بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک، ہم نے بعض نبیوں کا آپ کو تذکرہ کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا۔ گنتی بتا دی گئی لیکن تفصیلی حالات نہیں بتائے گئے۔ یا تو یہ روایت پیش کریں، آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں کہ انبیاء علیہ السلام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلی تذکرہ بھی بتا دیا گیا تھا، ایسی صورت نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ روایت، یہ حدیث پیش کریں کہ قیامت کا وقت مقررہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ روایت پیش کریں، آیت پیش کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم شعر نہیں بتایا گیا تھا، بعد میں بتا دیا گیا تھا، ان کے پاس ایسی روایت بھی کوئی نہیں۔ قرآن پاک نے کہا، یہ سورۃ توبہ کے اندر ہے اور یہ آخری نزول کے اعتبار سے سورت ہے، لا تعلمہم نحن نعلمہم، میرے نبی آپ ان منافقین کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح، ان کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں۔ کتنے منافق ہیں آپ کو نہیں پتا، چند ایک وہ ہیں جن کی منافقت مشہور و معروف ہے، وہ جو رئیس المنافقین تھا، اب اس کی منافقت ہر ایک کے سامنے کھلی ڈلی تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ ایسے کوئی چند ایک اور ہوں گے لیکن سارے منافقین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پہ اطلاع نہیں تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم جانتے آپ نہیں جانتے۔ آپ روایت پیش کریں، آپ آیت پیش کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعد میں سارے منافقین کی پوری ڈیٹیل، تفصیل، پورا علم ان کو عطا فرما دیا گیا تھا۔ آپ ایسی روایت اور آیت پیش کریں۔ ایک روایت وہ لائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کے کہا تھا اخرج یا فلاں فإنک منافق، چلو نکل جا مسجد سے۔ وہ بھی چند منافقوں کی تھی، ساری ڈیٹیل تفصیل تو نہیں ہے نا، سب کی تو بات نہیں ہے نا، چند لوگوں کو نکال دیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم بھی تبلیغی جماعت والوں کو نکال دیتے ہیں، دلیل ہے ہمارے پاس۔ ہم نے تبلیغی جماعت کو کیوں نکالا؟ حضور نے بھی کیا فرمایا تھا، اخرج یا فلاں فإنک منافق،
نکل میری مسجد سے منافق کہیں کا. تو مسجد سے نکالنا یہ کیا ہے؟ حضور کی سنت. اب آپ مولوی ہو، آپ جواب دو. سارا جواب دینا کوئی میرا ٹھیکہ تو نہیں ہے نا، کوئی آپ بھی جواب دو. اس کے مقابلے میں روایت پیش کرو. مثنوی روم میں مولانا روم نے نقل کیا رحمہ اللہ، اور ملفوظات میں مولوی احمد رضا خان فاضل بریلوی انہوں نے بھی نقل کیا ہے. کیا؟ ایک کافر حضور کا مہمان ہو گیا، آپ نے اس کو 7 بکریوں کا دودھ پلایا، رات کو سویا، بستر دیا گیا تھا اسے، وہ بیچارہ سویا اور آپ کے لوگ بھی سو رہے ہیں بیٹھے ادھر بیچارے تھکے ہوئے ہیں. وہ 7 بکریوں کا دودھ پی کے سو گیا. خیر رات کو جو سویا تو اس کا پیٹ خراب ہوا، اس کا بستر پہ پخانہ نکل گیا. بستر پہ پخانہ نکل گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اسے دھویا. یہ مولانا روم نے بھی نقل کیا ہے اور فاضل بریلوی نے بھی نقل کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کافر مہمان بنا تو حضور نے نکالا ہے یا اسے مہمانی کے لیے قبول فرمایا؟ کیوں جی؟ جو قیدی آتے تھے، باندھا جاتا تھا مسجد میں، ان کو بھی صحابہ کے ذریعے کھانا کھلایا جاتا تھا یا نہیں؟ اور یار ایسے تو تسی لے جاؤ، اے فلانا جڑا نا یہ تو لے ون، فلانے نو تو رلا لے ون، فلانے نو تو گھر لے ون، انہاں نو ٹکر کھواؤ، روٹی کھلائیں انہیں. مسجد میں انہیں باندھا جاتا تھا. اب کافر جو مہمان ہوتا تھا اسے نکالا جاتا تھا یا اسے مہمانی کے لیے قبول کیا جاتا تھا؟ تبلیغ والے مہمان ہوتے ہیں یا علاقے کے لوگ ہوتے ہیں؟ تو اگر تم انہیں مسلمان نہیں بھی سمجھتے، تمہاری اپنی قسمت کی بات ہے کہ کسی اللہ والے کو مسلمان نہ سمجھو، اپنے ہی نامہ اعمال خراب کرو گے. لیکن اتنی بات تو سمجھ آ گئی نا کہ ان کو تم مسلمان نہیں بھی مانتے، پھر بھی تمہیں ان کی کیا کرنی چاہیے؟ میزبانی کر کے ان کی مہمانی کا حق ادا کرنا چاہیے. حضور نے 7 بکریوں کا دودھ پلایا تھا، تسا ہکے دا دودھ پیواؤ چاہے 7 دا نہ پیواؤ. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر دیا تھا. چاہیے تو تمہیں یہ تھا کہ بیوی کو کہتا جتنے میں نے ختم پڑھ کے بستر کٹھے کیا سارے باہر نکال. 11 بندے جماعت دیا کرو تو لیکن بستر سارے نو دے. جو میں نے ختم پڑھ کے مال کٹھا کیا ہے، جتنا سالن روٹیاں پڑی ہوئی ہیں سب گرم کر. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کا موقع ہے. اب روایت کے سامنے آپ روایت لائیں، ٹھیک ہے؟ اب تطبیق کیسے ہوگی؟ جو جواب تم دو گے وہی ہماری طرف سے سمجھ لینا. ویسے تطبیق کی صورت یہ ہو سکتی ہے، ایک ہے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اسلام کی کوئی شرط نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ کوئی مہمان آتا ہے، کیسا ہی ہے، کون ہے، اس سے کیا غرض ہے، بھوکا پیاسا ہے، کھانا مانگتا ہے تو اسے کھلاؤ. اور منافقین تو وہیں کے رہنے والے تھے، اور یہ جو بیچارے تبلیغی کوئی سوات سے، کوئی کہیں کا، کوئی جناب کسی علاقے کا، کوئی وہ مختلف جگہ پہ پھر رہے ہیں، تو یہ بیچارے کوئی وہیں کے رہنے والے مقامی مسجد کے تھوڑے. مسجد کے مقامی کو تو نکال، تیری مرضی ہے، لیکن یہ جو آئے ہوئے ہیں مہمان، ان کو نکالنا تمہاری جہالت کی دلیل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے ایک ایسے آپ کو چٹکلا سے عرض کر دیا ہے. تیسرا زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حشر تک. آپ نے خود فرمایا قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے، ان کو فرشتے روک لیں گے، میں کہوں گا آنے دو، وہ کہیں گے نہیں جی، انک لا تدری ما احدث بعدک. ان کی جو بدعات تھیں، ان کی جو رسم رواج تھے، خرافات تھی، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے.
آپ تو تشریف فرما نہیں تھے، پیچھے پتہ نہیں یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اتنی بدعات و خرافات کو جنم دیا ہے کہ انہوں نے شیطان کے بھی کان قطر لیے. شیطان کو بھی اتنا پتہ نہیں ہوگا جتنا یہ کر رہے ہیں ڈرامے باز. بعض لوگ مرشد شیطان سے بھی بڑھ جاتے ہیں. اس پہ مولانا روم نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے، لیکن ابھی سنانے کا موقع نہیں، پھر انشاءاللہ وقت ہوا تو سناؤں گا. تو بعض لوگ شیطان کے بھی کان قطر لیتے ہیں، شیطان کو بھی کان قطر جاتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، تیسرا دور تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ جی کیا کچھ کرتے رہے، بدعات خرافات رسم و رواج ارد گرد کی انہوں نے پتہ نہیں کتنی چیزیں کی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. اور دوسرا اس پہ واقعہ آپ یہ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی اتنی حمد و ثنا کروں گا، اتنی کروں گا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ میرے بعد کوئی ایسی ثنا کرے گا، اللہ کی تعریف کرے گا، لیکن ابھی مجھے آتی نہیں ہے، اللہ اسی وقت مجھے القاء کرے گا. تو یہ جمیع ما کان و ما یکون کی آپ کی قید تو ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، اس لیے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے. آپ کا موجبہ کلیہ کا جو اصول تھا ایک جزی نے آ کے توڑ کے پھینک دیا. پھر انبیاء علیہ السلام قیامت میں یہ بھی فرما رہے ہیں، جب اللہ رب العالمین پوچھے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اللہ پوچھے گا نبیوں سے کیا جواب دیا گیا تمہیں، قوم نے کیا تمہارے ساتھ معاملہ کیا، کیا کہا تمہیں، وہ کہیں گے لا علم لنا. تو خیر اس طرح کی اور بھی جزیات نقول آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں. اب تھوڑا سا ان کے دلائل کا بھی اجمالی سا تذکرہ آپ ملاحظہ فرما لیں. جتنی آیات یہ پیش کرتے ہیں کوئی مکی ہے، کوئی 1 ہجری کی ہے، کوئی 2 ہجری کی ہے، کوئی 4 ہجری کی ہے، کوئی 6 ہجری کی ہے. ثابت کیا کرتے ہیں، جمیع ما کان و ما یکون کے علم اللہ نے حضور کو دے دیا. کون سی آیت، علمک ما لم تکن تعلم، یہ کب اتری، کہتے ہیں یہ 5 ہجری میں 4 ہجری میں اتری ہے. جمیع علم دے دیا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، جب جمیع علم اللہ نے دے دیا 4 ہجری کے اندر، اس کے بعد قرآن کے نازل کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے مل چکا تھا. پہلے ایک چیز حاصل ہو گئی، اب یہ تحصیل حاصل ہے. ایک چیز مل چکی ہے، بار بار اس کا ملنا یہ کیا مطلب، یہ تو کوئی فائدہ ہوگا. پھر تم بار بار اس کا نزول بھی ثابت کرو. سورت فاتحہ کئی بار نازل ہوئی ہے، وہ کئی فوائد کی وجہ سے کئی بار ہوئی، اس کا حدیث میں ثبوت تو ملتا ہے نا. تم کہتے ہو کہ جمیع علم مل چکا 4 ہجری کے اندر، علم آدم الاسماء کلہا، یہ کب نازل ہوئی، یہ جی ابتدا میں نازل ہوئی ہے، ہجرت کی ابتدا میں. چلو 1 ہجری میں نازل ہوئی میں مان لیتا ہوں. جب 1 ہجری میں جمیع ما کان و ما یکون علم مل گیا، اس کے بعد قرآن کیوں نازل ہوا؟ ایسے جائل ہیں، بعض آیات مکی پڑھتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا، علم غیب مل گیا. کب نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی. کبھی مکہ میں مکمل مانتے ہیں جمیع ما کان و ما یکون، کبھی مدینہ طیبہ میں 1 ہجری میں، کبھی 2 میں، کبھی 3 میں، کبھی 4 میں. ان کی عقل عجیب ہے بیچاروں کی. دنیا دماغ سے سوچتی ہے، یہ نیچے سے سوچتے ہیں. متنبی نے بھی کہا تھا رأینا النہا کلہا فی الخسا، ان بیچاروں کی عقل ادھر ہے. اس نے کسی کی تھی نا مذمت، تو اس کو جب خسی کیا گیا اس نے کہا میں تو سمجھتا تھا تو بڑا عقل مند ہے، بس جب سے تجھے خسی کیا ہے نا تو اب پتہ چلا رأینا النہا کلہا فی الخسا، مجھے اب پتہ چلا ہے کہ عقل خوشی میں ہوتی ہے. تجھے خسی ہو گیا تو تیری عقل بھی فارغ ہوگی. تو بعض لوگوں کی عقلیں، اب میں تو نہیں کہہ رہا بھائی، متنبی کہہ رہا ہے نا، تو بعض رأینا النہا کلہا فی الخسا انہی لوگوں کے بارے میں تھا کہ یہ ان کی عقلیں کہیں اور ہوتی ہیں، یا دماغ میں نہیں ہوتی.
دماغ سے جب کام ہی نہیں لینا، عقل شعور کو استعمال ہی نہیں کرنا، پھر بھائی اگر مکہ میں علم غیب مل چکا تو پھر آپ مدنی آیت کیوں پیش کر رہے ہو؟ سوال جائز ہے یا غلط ہے؟ ایک علم ملا ہے کب؟ مکہ میں، وہی 6 ہجری والی آیت سے کہ دیکھو جی قرآن یہ کہہ رہا ہے ملا ہے۔ او بھائی یہ تو پہلے سے ملا ہوا تھا، تم اب کس طرح ثابت کر رہے ہو؟ مثال، بعض لوگ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یہ حجۃ الوداع پہ پیش کرتے ہیں۔ اس کی ایک پوری لمبی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، میرا موضوع نہیں ہے کہ حضور نے سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کا اعلان کیا۔ ظالمو تم تو خلافت کو پہلے سے بہت ساری دلیلوں سے مانتے ہو کہ فلاں موقع پہ اعلان ہو گیا تھا، فلاں موقع پہ اعلان، جب فلاں موقع پر اعلان ہو گیا تھا تو اب حضور نے اعلان کیوں کیا؟ ایک چیز کا اعلان ہو چکا ہے، وعدہ وعید سب کچھ ہو چکی ہے، تو پھر اب اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب علم غیب پہلے سے مل چکا مکہ میں، وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ مکی آیت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 7ویں نمبر پہ یہ اتری ہے یہ سورۃ تکویر۔ جب یہ مکہ میں مل چکا تم کہتے ہو وما ہوا علی الغیب بضنین، حضور غیب بتانے پہ بخل نہیں کرتے، یعنی کیا مطلب؟ سارا غیب حضور کے سامنے ہے اور کوئی بات بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ تو جب ہر چیز مل چکی تھی مکہ میں تو پھر مدینہ طیبہ والی آیتیں پڑھتے کیوں ہو؟ تہاڈا کوئی دین مذہب ہے؟ کدی مکے والی پڑھتے ہو کدی مدینے والی پڑھتے ہو، تو کام تہاڈا باتی ثابت نہیں پی ہوتا، مسئلہ پھر بھی ثابت نہیں ہوتا، کبھی ادھر بھاگتے ہو کبھی ادھر بھاگتے ہو، کبھی ادھر بھاگتے ہو کبھی ادھر بھاگتے ہو۔ اب آپ ان سے ایک سوال کریں کہ علم غیب ملا کب ہے؟ جب یہ سوال کریں گے نا تو ان کے غبارے سے ٹھوس ہوا نکل جائے گی، وہ کہیں گے علم غیب، اب دیکھو غور سے سننا، علم غیب ملا ہے جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، اسے کہو ٹھیک ہے، اب آیت پڑھ، علم غیب مل گیا، اب وہ آیت پتہ کون سی پڑھے گا؟ وما ہوا علی الغیب بضنین۔ تو اب آپ نے اسے کہنا ہے ثابت تو کرتا ہے مکی آیت سے اور ملا ہے کب؟ شرم کر، نہ تیری دلیل تے دعویٰ رلدا پہ ہے نہ گل رلدی پئی ہے، مانتا ہے تو اس وقت جب وفات ہوئی ہے اس سے کچھ دیر پہلے، اور دلیل ہی اسے وقت نہیں دے رہا، جب تو مان رہا ہے دلیل بھی اس وقت کی لا۔ مانتا ہے تو قرآن کے نزول کے مکمل ہونے کے وقت، قرآن کا نزول جب مکمل ہوا اس وقت مانتا ہے، اور دلیل پڑھتا ہے 1 ہجری کی، دلیل پڑھتا ہے 4 ہجری کی۔ دعویٰ دلیل میں جناب مطابقت نہیں ہے، آپ کا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ آپ وہی 9 ہجری کی آیت پڑھو، وہی 10 ہجری کی پڑھو، بلکہ نزول قرآن کے مکمل ہونے کی آیت پڑھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان وما یکون کا علم دے دیا، کائنات کا کوئی رضا خانی، صرف یہ نہیں کہ وہ جناب سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر لے، بلکہ نیچے سے اوپر تک سارا ہی زور لگا لے، آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، سارا ہی زور کھپا لے۔ فقز ما انت قاص، اسے کہو جو کر سکتا ہے کر لے، باوے ٹنگا اتا چکر، سیر تلے کر کھلو، باوے کدو دا زور لالا، کہیں سے زور لگاؤ، لیکن ایسی دلیل پڑھ جو تیرے دعوے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو۔ کائنات کا کوئی رضا خانی اس آپ کے چیلنج کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ چلو نہیں آئی تو پھر اسی فائل کو سارا پڑھ لینا۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے علم، فہم اور صلاحیت کے اندر مزید برکت نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا۔